جس مفتی نے جس کا نام جمیل احمد صدیقی ہے، اس نے حضور کنز العلماء مفکر اسلام پر جو فتویٰ دیا ہے، 16 جون کو جب یہ معاملہ پیش آیا تو اہل تشیع کی طرف سے منڈی بہاؤالدین کے سارے تھانوں میں درخواستیں دے دی گئیں، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے حکومتی دباؤ پر، اور کچھ سنی بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں کہ قائد محترم پر ایف آئی آر کاٹ نہ دی جائے۔ تو میں نے ایک پوسٹ اپلوڈ کی جس پہ یہ لکھا تھا کہ کارکنان اور ذمہ داران جو منڈی بہاؤالدین کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہیں، وہ ہماری کال کا انتظار کریں، کسی بھی وقت ہم کال دے سکتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بلا جواز معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اپنے کارکنان کو اور ذمہ داران کو، اہل سنت کو اکٹھا کریں گے اور اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو مجھے اسی دن فون آیا مفتی جمیل احمد صدیقی کا، جس نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس نے 10-12 لوگوں کے دستخط کروائے ہیں اس نے خود مجھے فون کیا، اور یہ بات جو میں کہنے والا ہوں، ساری ایجنسیاں جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، بالخصوص ISI، IB، MI، سیکورٹی برانچ، اسپیشل برانچ کے جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یہ نوٹ کریں، اور اس کا آپ باقاعدہ 16 جون کا ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں اس کی گفتگو کا جو اس نے میرے ساتھ کی تھی۔ اس نے کہا کہ نصر اللہ بڑائی صاحب، یہ لفظ تھے اس کے کہ آپ کی میں نے پوسٹ دیکھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ معاملہ کوئی نہیں، میری بات DPO صاحب سے ہو گئی ہے، اور جو سارے DSP صاحبان ہیں ان سے بھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا جواز پرچہ ہے، ہم انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ تو یہ اس سلسلے میں یہ پوسٹ تھی، اس لیے ہم نے اپلوڈ کی، تو اب تو وہ کوئی معاملہ نہیں رہا۔ یہ میں نے اس کو کہا، اور اس نے جو مجھے جواب دیا، اس نے کہا کہ وڈائی صاحب ایسی کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا، اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا، اور نہ یہ کوئی گستاخی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اس پہ کوئی پرچہ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، اور انہوں نے کوئی بات کنز العلماء نے غلط نہیں کی، انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ میں نے کہا شکریہ مفتی صاحب، ٹھیک ہے، یہ بات آن دا ریکارڈ ہے 16 جون کی، اگر یہ ایجنسیاں اور یہ ادارے اگر وہ وائس ریکارڈ نکال سکتے ہیں تو نکال کے خود سنیں اور یہ اہل سنت کو بھی سنائیں۔ اس نے کہا کہ اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہو، اس نے مجھے کہا اگر آپ سمجھتے ہو تو کسی فورم پر، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، وہاں مفتیان کرام ہوں یا عوامی اہل سنت ہو، کوئی بھی محاذ ہو، تو میں مفتی جمیل احمد صدیقی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے اس کا دفاع کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں نا، تو میں تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وہ وائس ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجنسیاں اور ادارے نکال سکتے ہیں، وہ نکلوائیں، حق کو واضح ہونا چاہیے۔ اور یہ میں بات پرسنل ریکویسٹ کے بیس پر ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہیڈ آفس میں یہ میری بات پہنچائیں تاکہ حق اور باطل کا فرق محسوس ہو اور یہ فرق واضح ہو۔ جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری اور بدماشی کی ہے، میں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شکریہ، جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی یہ جو آپ نے آفر کی ہے اس پہ غور کروں گا اور آپ کو بلا لیا جائے گا۔ 3-4 دن گزرے، یہ بات میں نے اپنے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سارے ساتھیوں کو بتائی،
بیل لا کر میرے ساتھیوں نے یہ مجھے مشورہ دیا کہ آپ قائد ملت اسلامیہ کنز العلماء حضور مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے گوش گزاریں. تو میں نے اپنے عظیم سے عظیم تر قائد کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر دی تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 4 دن گزرے تو میں نے مفتی صاحب کو فون کیا. عصر کا ٹائم تھا غالباً. تو مفتی صاحب نے میرا فون نہ اٹھایا. جب اس نے میرا فون نہ اٹھایا تو میں نے کہا کہ بیزی ہوں گے, کر لیں گے مجھے کال. تو 1 گھنٹے بعد میں نے اپنا موبائل کھولا تو اس پہ اس کا کلپ تھا کہ نہیں جی غلط کر دیا, کیونکہ وہ چیز جو کہنے پہ مجبور کرتی ہے وہ پہنچ گئی تھی. جو 4 دن گزرے تھے اس میں یہ سارا بندوبست ہو گیا تھا. اس پہ وہ ایرانی اور انڈین پیسہ پہنچ گیا تھا اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے. تو وہ اس کے صفحے اول کے سپاہی بن گئے کہ بھلے ہی میں نے یہ بیان دے دیے ہیں, نصر اللہ وڈیچ کو بھی دے دیے ہیں اور لوگوں کو بھی دے دیے ہیں, لیکن مجھے تو یہ میرا پرانا وتیرہ ہے.